أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ چادر میں لپٹنے والے۔ قم الليل إلا قليلا رات کو تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، ماشاءاللہ سورہ مزمل کی آیت کا آپ نے جو انتخاب کیا، اللہ نے اس میں کافی تذکرے کیے، لیکن ان آیتوں کے اندر اللہ نے دعوت کو بھی ذکر کیا اور اپنی عبادت کو بھی، پھر آپ لوگوں کا بھی ذکر ہے قاری صاحبان کا کہ قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے بھائی، آپ لوگوں کی سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ توفیق نصیب فرمائے اور اس قرآن کو سمجھنے کی، سمجھ کے پڑھنے کی توفیق بھی دے۔ کچھ اس پہ بات بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت مبارک کتاب اور کلام ہمیں دیا ہے، تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ آگے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی عاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قابل احترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، جاتا ہوا رمضان ہے وہ ایسے گزر گیا کہ پتہ بھی نہ چلا۔ قاری صاحب نے آج ان آیتوں کو اور ان صورت کا انتخاب کیا اور اس کو پڑھا، جو ہمیں بہت سارا سبق دیتی ہے۔ اس پہ ہم تھوڑا سی غور کریں، فکر کریں، دیکھیں اور سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بنایا اور روشنی کی اور کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی قرآن مجید کو۔ یہ ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے اور کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں ہر انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ سورہ مزمل بھی انہی رہنمائی دینے والی سورت میں سے ایک ہے۔ یہ سورت مکی مکرمہ میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پر وحی کا نزول شروع ہوا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کیا، اور انہی میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ انہی میں رات کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور دین میں تبلیغ اور صبر استقامت کا درس دیا، کہ میرے نبی کو فرمایا کہ دین میں دے دعوت لوگوں کو آپ، اور رات میں آپ میرے پاس آ جایا کریں، میری اور تمہاری بات بہت ضروری ہے۔ یہ صورت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایک عملی رہنمائی ہے، وہ کیسے اللہ سے تعلق مضبوط کر لے، دین پر استقامت اختیار کرے اور مشکلات میں صبر کرے، کہ وہ شخصیت کے اوپر جو اللہ کے دلہا ہے، جو کائنات کے سردار ہے، جو محمد جن کو اللہ نے کہا ہو، جنہیں احمد کہا ہو، جنہیں ماحی کہا ہو، جنہیں حاشر کہا ہو، جنہیں عاقب کہا ہو، جنہیں فاتح کہا ہو، جنہیں ابو القاسم کہا ہو، جنہیں طٰہٰ کہا ہو، اور جنہیں مزمل کہا ہو، اور جنہیں مدثر کہا ہو، ایسی بڑی شخصیت کو متوجہ کیا جا رہا ہے اس طرح۔
کہ یا ایھا المزمل. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور پورا جو ہم نے سورہ اقرا میں بھی بات کی اور پیچھے بات کرتے ہوئے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر اڑائی گئی تھی، ڈالی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے محبت اور شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور اس پر بڑی ذمہ داری کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا. پس منظر کو اگر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش اور پریشانیوں سے نکالنا چاہتے ہیں اور انہیں قوت اور ہمت عطا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا سا. یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ وہ رات کو قیام کرے، یعنی تہجد کی نماز ادا کرے. رات کی عبادت روحانی قوت فراہم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے. تہجد کی نماز اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے. رات کی عبادت کرنے والے اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں. جو شخص دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ کو مضبوط تعلق رکھنا ہوگا، اور وہ تہجد کا بہترین ذریعہ ہے. اب بات یہاں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو آرام بھی کرو تھوڑا سا، لیکن میرے پاس آنا ضروری ہے. میرے نبی آپ کو میرے پاس ضرور آنا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ایک سبق ملتا ہے، اور ایک بات بھی ہے کہ جس کو ملا ہے وہ رات کے مانگنے سے ہی ملا ہے، اور جس کو عطا کیا گیا وہ رات کے رونے دھونے سے کیا. اور یہ لذت اگر کسی کو مل جاتی ہے نا، پھر دیکھیں کیا مزہ آتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کا ذرہ نصیب فرمائے کہ رات کو اٹھیں، کہ ایئر کنڈیشن کمرہ ہوتا ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، نرم بستر ہوتا ہے، اور پھر اس وقت کے رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں کون ہے جو مجھ سے ہدایت چاہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 رکعتیں، صحابہ کہتے ہیں کہ 2 لمبی رکعتیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ہلکی پڑھی پہلے، پھر 2 رکعتیں پڑھی، اور 2 لمبی رکعتیں، پھر اس کے بعد 2 اور لمبی رکعتیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی. اور یہ دونوں پہلے 2 پڑھی گئی کی سے بڑھ کر تھی، ہر دفعہ میں لمبی لمبی تھی، اور پھر اس کو کم اور بھاری کیا اور کم کیا، 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وتر پڑھی. تو یہ 13 رکعتیں ہو گئی، یعنی 2 2 2 2 پہلے، پھر 2، پھر 2 وزنی پڑھی، پھر ہلکا کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے حتیٰ کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوزن آ جاتی تھی. آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش نہیں دیے، کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں. کتنا بڑا سبق ہے کہ جس کو اللہ خود کہہ رہا ہو، جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہو کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس کو اللہ کہہ رہا ہو کہ آپ رسول یاسین والقرآن الحکیم، جن کے صحابہ کی قسمیں کھا رہا ہوں. تو ان سے کہا گیا تو فرمایا کہ میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں. کہ مبارک مہینہ ہے جو گزرتا جا رہا ہے، گزر گیا ہے، سمجھ لیں اس کو. کتنی توفیق ہوئی کہ ہم نے اللہ کے سامنے رجوع اللہ کیا، رات کو اٹھیں اور 2-4 رکعتیں لمبی پڑھی، اس میں آہوزاری لگائی اور اللہ سے قرب حاصل کیا اور اللہ سے بات کی. کتنا بڑا سبق ہے یہ ہمارے لیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور شہری کے لیے اٹھنا ہے. اللہ معاف فرمائے مجھے، اللہ معاف فرمائے مجھے، اللہ معاف فرمائے کہ میں رات گزارتا ہوں، آج اس ریسٹورنٹ میں، کل اس ریسٹورنٹ میں، آج یہاں کھانے جانا، آج اس کی دعوت میں جانا ہے، آج اس کی دعوت میں جانا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ یہ مانگنے کا وقت ہے، اور اللہ ایسے ہی تہجد کے وقت کہتے ہیں کہ میں آسمان دنیا پہ ہوتا ہوں کہ کون ہے جو مجھ سے ہدایت چاہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے چاہتا ہے. لیکن ہم کہاں لگ رہے ہیں. اللہ سب سے پہلے مجھے سمجھائے. پھر صحابہ کہتے ہیں آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا مہینہ ہم نے افطار کرتے یہاں تک کہ سارا مہینہ افطار کرتے، یعنی اس کا پتہ چلتا ہے کہ گمان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ تھے، کہ اب آپ اس ماہ میں روزہ نہیں رکھیں گے، آئندہ آتا تو، اور کسی مہینے میں روزہ رکھیں گے، تو ہم گمان کرنے لگتے
کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، اور ہم رات کو جن وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ آپ نماز میں ہوتے تھے، اور پھر ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ آرام کر رہے تھے کہ آپ آرام میں ہوتے تھے۔ یعنی میرے نبی نے ساری چیزیں کی اور یہ امت کو پیغام دیا۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو بندہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، اپنی سابقہ زندگی اور گناہوں پر مغفرت کا طلبگار ہوگا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ اللہ کا ڈر ہوگا، اور ان سارے کے سبب میں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، معافی کا اظہار کرے گا، یہی اللہ کا خوف راتوں کو اٹھائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات نصف حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور آسمان اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اس کو بخش دوں گا، کوئی ہے جو سوال کرے میں اس کو عطا کروں گا۔ جب یہ بات ذہن میں ہوگی کہ یہ وقت خصوصیت الہی کا نزول ہے، کہ یہ خاص ہے، کہ خصوصی رحمت ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے اور گناہوں سے بخشش اور رزق کے طلب کا ہے، تو پھر بندہ اس کا خوب اہتمام کرے گا اور معافی کی دریافت بھی طلب کرے گا اور معافی بھی مانگے گا اللہ سے۔ یہ بات بھی ہے نا کہ جب بندہ یہ عہد کر لے، ارادہ کر لے کہ میں آج ضرور تہجد کی نماز میں اٹھوں گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی بھی کر لیتے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب نماز تہجد کی حرص اور اس کی طلب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیاوی کام میں اگر کوئی کام کا بندہ ارادہ کر لے، یا کہیں جانا ہو، سفر ہو کہ صبح 3 بجے کی فلائٹ ہے تو وہاں جانا ہے، تو پھر یہی بندہ اٹھنے کا بھرپور اہتمام کرتا ہے اور اس کا ٹائم لگاتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، بعض اوقات پوری رات نیند نہیں آتی کیونکہ یہاں حرص اور سچی طلب ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر تہجد کی حرص اور تہجد کی طلب ہو جائے تو پھر دیکھیں کیا مزہ آتا ہے، کیسے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یعنی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو لمبے سفر سے آتے ہیں، سوتے ہیں 2-3 گھنٹے وقت ملتا ہے، اور اس کے بعد تہجد جو 3، 3:30، پونے 4 بجتے ہیں، دیکھا بھی گیا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا اڑ جاتے ہیں، اور اکثر بڑوں کو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ معذوری کی انتہا درجے کے اوپر ہے، کہ معذور ہے، ٹانگیں جواب دے چکی ہے، صحت جواب دے چکی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے تہجد میں اٹھتے ہیں، وہ پھر سردی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، اور پھر اللہ کے آگے ان کی فریاد اور ان کا رونا اور ان کی طلب اور ان کی آہوزاری، پھر اللہ کی توفیق بھی ہو کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ یہ نعمت دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ان انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا ذرہ نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ یہ بہت مبارک عمل ہے، کرنا چاہیے۔ اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا، کہ نبی کو فرمایا کہ پوری امت کو اس کی دعوت دی جا رہی ہے، کہ پوری امت کی طرف ہے یہ منسوب، کہ اللہ تعالیٰ جب کر دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، تو اسی سورت کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، نبی علیہ السلام پہ تو فرض تھی کہ کوئی ایک ایسی رات نہیں ملتی جب نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے پیش نہ ہو، اور پھر کہا کہ امت کو بھی کہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا، جیسے میں نے کہا نا، یہ مبارک عمل ہے، اللہ کے نیک بندوں کا یہ ایک ایسا عمل ہے، اور دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ جس کو بھی ملا ہے وہ رات کے مانگنے، رات کے دھونے سے اور اللہ کے آگے آہوزاری کرنے سے، کہ کوشش تو کرے، کر کے تو دیکھیں کہ پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، بندہ کرے تو صحیح، اور کوئی چیز تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی بات، میری بات کہ انس نے کہا ہے کہ میری بات ہے، اس کی تجربہ ایک اور ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کا تجربہ نہیں کرنا چاہیے، کر کے دیکھے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے نبی نے کر کے بتلایا ہے، کہ پھر دیکھے بڑے بڑے مسئلے اللہ چٹکیوں میں حل کرتا ہے بھاری عمل، اور اللہ توفیق دے دے تو جتنی مشغلہ ہو، جتنی تکلیف ہو، لیکن اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ توفیق نہ دے تو یہ ماہ مبارک اس کے اندر شہری کرنی ہے، جاگ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن گپے سپے میں نکل جا رہا ہے، بازاروں میں نکل جا رہا ہے، گھومنے پھرنے میں نکل جا رہا ہے، لیکن توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں اور اللہ کے سامنے ہم کریں، یہ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ عادت ڈالے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا مہینہ ہے، تو اس کو زندگی کا معمول بنا لے
کہ رات میں کوشش کر لے کہ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے مانگے اللہ سے۔ سب کا ہم ایک دوسروں کا حق ہے۔ اور پھر دیکھیں لوگوں کے دل میں آپ کیسے محبوب بنتے ہیں جب آپ لوگوں کے لیے اللہ کے آگے گر گراتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تمہیں لوگوں کا کیسا محبوب بناتا ہے۔ کر کے تو دیکھیں، اللہ توفیق دے ہمیں یہ چیز کی، سب سے پہلے اللہ مجھے دے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ یہ آیت جو ہے یہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھاتی ہے کہ اس کی ترتیل کا مطلب ہے کہ ترتیل کا مطلب ہے کہ قرآن کو خوب سمجھ کر تجوید کے ساتھ جلد بازی کیے بغیر قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھے اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے ہمیں، اور غور کرے، اور اس کے تجوید اور صحیح معنی اور اس کے مخارج کے ساتھ تلاوت کرنا ضروری ہے کہ قرآن کو محض زبانی نہیں بلکہ سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی ارادے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ قرآن روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا اور اس کا خوب اہتمام کرنا اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس کا عادی بننا چاہیے کہ میرا آج اتنا قرآن مجید ہونا چاہیے، کہ میں آج اتنا قرآن مجید کو میں پڑھوں گا۔ کہ بتایا جاتا ہے کہ غیر حافظ کے لیے 1 پارہ لازم ہے روزانہ، کہ 30 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے، اور حافظ قرآن کے لیے لازم ہے کہ روزانہ 3 پارے پڑھے۔ کوئی مشکل نہیں، شروع کریں۔ 1 پارہ اگر آدھا گھنٹہ لگتا ہے، فجر سے پہلے 10 منٹ بیٹھ جائیں، یا فجر کے بعد اشراق تک 10-15 منٹ بیٹھ جائیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، دل کو سکون ہوگا۔ نہیں آتا اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، مولانا صاحب کے پاس جائیں۔ اپنا بچہ جا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سکھ رہا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کے پاس ایک آیت مشق کریں، کم از کم وہ کہ جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کو، سورہ فاتحہ ہماری صحیح ہو، پچھلی 10-20 صورتیں ہماری صحیح ہو، اور قرآن آگے سے 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال نکل گئے، ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، جو نئے الفاظ آتے، جو نئی زبان آتی، ہم سیکھنے کی نہیں سیکھ رہے تو ہم اللہ کے کلام کو نہیں سیکھ رہے۔ یہ قرآن دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، لیکن سمجھیے کخ پلے نہیں پڑتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے قرآن کہتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے ہماری عربی زبان نہیں ہے، لیکن اس کو ایک صفحہ کوشش کرے ترجمہ کے ساتھ روزانہ پڑھے، اور جو معمولات تلاوت کر رہے ہیں 1 پارے کی، اس میں کوشش کرے کہ ہم اس کے الفاظ کو، اس کی تجوید کو صحیح کرے، اور پھر ہم اگر صحیح کر لیں گے تو پھر دیکھیں کیسا مزہ آتا ہے۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جائیں کسی بھی عالم صاحب، کسی بھی حافظ صاحب پاس، کسی بھی قاری صاحب پاس، کسی بھی مولانا صاحب کے پاس۔ ہم دنیاوی ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں، بزنس میں کوئی چیز اپڈیٹ ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے وقت لگاتے، کھپاتے، اپنے آپ کو لگاتے، آدھا گھنٹہ قرآن کو نہیں دے سکتے۔ ہم نے دیکھا اپنے خاص، میں اپنے گھر کی بات کروں، کتنے افراد ایسے ہیں جو ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو قرآن بڑی عمر کے بعد سیکھا، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر سیکھتے سیکھتے موت آ گئی، اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ حفظ کرتے کرتے موت آ گئی، کل قیامت کے دن حافظ بنا کے کھڑے کیے جائیں گے۔ نیت کریں، ارادے کریں کہ ہم اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ اگر قرآن ہوگا اس کے سینے میں، اللہ اس کے دل کو نرم رکھے گا، اس کو ایک اچھا انسان بنائے گا، معاشرے سوسائٹی کے لیے اس کو ایک اچھا نمونہ بنائے گا، وہ اچھا باپ ہوگا، اچھا بھائی ہوگا، اچھا شوہر ہوگا، اچھا پڑوسی ہوگا، اچھا دوست ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے لیے روئیں گے، اور سب سے پہلے وہی اولاد ہمارے لیے نجات اور ذریعہ آخرت بنے گی، کہ قرآن ہوگا تو اسے پتہ ہوگا میرا باپ اور میری ماں میرے ذمے کیا تھے، کہ مرنے کے بعد وہ اصالہ ثواب کرنے کی توفیق ہوگی اس کو۔ لیکن صد افسوس، بہت افسوس کے ساتھ، کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم اپنی نسل کو پڑھانا جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، جن پر عمل کرنا اور پھیلانا ایک بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی وہ آسان نہ تھی۔ ساری امت کے لیے بھی چاہیے کہ وہ دین کے احکامات پر عمل کرے اور صبر استقامت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک بنائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے، اور یہ ساری چیزوں سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قربانی اور صبر کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے آج کے دور میں بھی، اور ہر چیز قربانی مانگتی ہے، اور صبر ایسا نہیں ہے، صبر ہر چیز کے اندر، صبر کسی بھی رشتے میں اگر صبر ہوگا
وہ رشتہ بہت بہترین اور خوبصورت گزرے گا اور عافیت سے گزرے گا۔ خاموشی بہت بڑی یعنی ایک طاقت، ایک پاور ہے۔ اور پھر جو دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی محنت کرے گا اس کے لیے تو صبر بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ دے دیتے ہیں، اگر ان صفاتوں کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس کو نواز دیتے ہیں۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمیں صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں اس کے مخارج کے ساتھ اسے پڑھنے کی توفیق دے۔ نیت کرے، ارادہ کرے کہ ہم اپنا تھوڑا سا وقت نکالیں گے، چاہے کالج میں پڑھ رہے ہیں، چاہے بزنس میں، چاہے جاب میں، آدھا گھنٹہ ہم نکال سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کو اس کے ذوق و شوق کے ساتھ کریں گے۔ اور رات کا رونا، رات کا دھونا کر کے دیکھے، پھر دیکھے کیا مزہ آتا ہے زندگی میں، کر کے دیکھے۔ تو اس کا نیت بھی کرے، ارادہ بھی کرے۔ جاتا ہوا رمضان ہے، اسی میں کوشش کر لے، عادی بن جائیں۔ دیکھیں پھر اللہ کیسے آسان کر دیتا ہے۔ سفر میں بھی اللہ اٹھائے گا اور گھر پہ بھی اٹھائے گا اور ہر جگہ اٹھائے گا اور اللہ مسئلوں کو ایسے حل کرے گا۔ اللہ ان باتوں کی، تمام باتوں کی سب سے پہلے مجھے توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، اور جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے اس سے اللہ مجھے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کا مددگار ہو، اللہ آپ سب کو خوشیوں کے ساتھ رکھے۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔